اپنی مدد آپ کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، سچے مومن بن جاؤ، اللہ سے دعا کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی مدد آئے گی۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ کہتا ہے تمہاری قوت جتنی کچھ ہو سکتی ہے اسے مجتمع کرو، اسے اکٹھی کرو، متحد ہو جاؤ پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، وقال اللہ تعالی: وکان حقا علینا نصر المؤمنین، وقال اللہ تعالی: وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، وقال اللہ تعالی: بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ سبھی تعریفوں کی مستحق اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور بے پایاں درود و سلام کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرا عنوان ہے اللہ کی نصرت۔ اللہ نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم میری مدد کرو گے، کیا اللہ ہماری مدد کا مستحق ہے؟ کیا اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے؟ نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اگر اس کے دین کی ہم مدد کرتے ہیں تو یہ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ آج ہم مدد کے لیے ترس رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت کی طرف ہماری نظر اڑتی ہے، آسمان کی طرف نگاہ اڑتی ہے، دل بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے دل پکارتا ہے، اندر سے روتا ہے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کب آتی ہے؟ کیوں آتی ہے؟ آپ کچھ بھی نہ کریں، مدد اللہ کی چاہیں گے نہیں ہوگا۔ کسی چیز کو پانے کے لیے کسی چیز کی قربانی دینی پڑے گی، تب جا کر کے وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ ہم بیٹھے رہیں گے ٹھنڈی چھاؤں میں، ہم بیٹھے رہیں گے گھروں میں، ہم بیٹھے رہیں گے کاروبار میں، کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف اٹھانے ہمیں پسند نہیں ہے، مگر اللہ کی مدد کے ہم امیدوار ہیں۔ اللہ کی مدد کیسے آئے؟ اللہ کہتا ہے شرط ہے، اللہ نے شرط رکھی ہے، اگر تم میری مدد چاہتے ہو، اگر میری مدد تمہیں چاہیے تو ایک کام کرو، میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں۔ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، یہاں سودا بالکل نقد ہے، ادھر دو ادھر لو، آپ دیتے کچھ نہیں، لینا چاہتے ہیں، کیسے دے گا؟ کیوں دے گا؟ اسے کیا ضرورت پڑی ہے ہماری مدد کرنے کی؟ خود جب ہم اپنی مدد آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اتنے نکمے، اتنے ناکارہ، اتنے نکھٹو ہو گئے ہیں مسلمان کہ ان کو کچھ بھی فکر نہیں ہے، کچھ بھی پرواہ نہیں، کسی کی چیز کی پرواہ نہیں، کسی چیز کی ان کو پرواہ ہے ہی نہیں۔ دین جاتا ہے جائے، سنتیں اگر اٹھتی ہیں تو اٹھتی چلی جائیں، اخلاق کا جنازہ اگر اٹھتا ہے تو اٹھتا چلا جائے، انہیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ یہ جیسے تھے ویسے ہی ہیں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ گئے گزرے آج مسلمان ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کو چھین لیا ہے۔ چپ کیا آتی ہے کیا اللہ کی مدد؟ بغیر کچھ کرے کہ کھا پی کر کے مست رہو، دنیا میں اتھل پتھل مچی ہوئی ہے، دنیا کا نظام تہ و بالا ہو رہا ہے، خاص طور پہ ہندوستانی نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ کسی کو
کہیں بھی تھوڑا سا بھی قرار نہیں ہے، چین اور سکون نہیں ہے، ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں آج بھی ہوش نہیں ہے، آج بھی ہم کو ہوش نہیں ہے، ہم اسی طرح سے مست ہیں جیسے پہلے تھے۔ اللہ نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم میری دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ دوسرا وعدہ اللہ کا یہ، نہ صرف میں مدد کروں گا، میں تمہیں ثابت قدم رکھوں گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں ثابت قدم رکھوں گا میں۔ یہ ہزار تم پر بلوا کریں، ہزار تم پر حملہ کریں، ہزار تم پر الغار کریں، اپنی فوج لے کر آئیں، مگر یہ تمہارا بال باقا نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ مدد ہم کر رہے ہیں تمہاری، ثابت ہم تم کو رکھ رہے ہیں، یہ تمہارا کیا بگاڑیں گے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واویلا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حزن و ملال کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہارا ہی نام اونچا رہے گا، تم ہی کامیاب رہو گے۔ یہ ناکام کرنے کی کوشش کریں، یہ ناکام ہو جائیں گے، تم کامیاب رہو گے۔ شرط کیا ہے؟ مومن بن جاؤ، یہاں بھی شرط ہے۔ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی مدد کا وعدہ فرمایا ہے، وہاں ایک شرط بھی رکھی ہے، وہ شرط ہے کہ تم مومن بن جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے، تم میرے دین کی مدد کرنے والے بن جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ آج مدد نہیں ہے ہمارے ساتھ، اللہ کی مدد نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مولانا ثناء اللہ صاحب ہمارے میں بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا، آئے تھے کسی موقع سے کرنول، واپسی میں ان کے ساتھ میں تھا، نندیال ان کو چھوڑنے کے لیے ٹرین پہ گئے ہم، تو راستے میں مولانا کہہ رہے تھے کیا بات ہے، کیا بات ہے، مسلمان آج دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں ہیں، عیسائیت کے بعد غالباً دنیا کی سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے۔ حرم میں طواف کبھی خالی نہیں ہوتا، حرم کبھی طواف سے خالی نہیں ہوتا، رات دن حرم میں دعائیں ہوتی ہیں، مسجد نبوی میں ذکر کرنے والے، عبادت کرنے والے رات دن مشغول عبادت ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی مساجد ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کوئی وقت اذان سے خالی نہیں ہے دنیا کا، کوئی وقت نماز سے خالی نہیں ہے، کوئی وقت دعا سے خالی نہیں ہے۔ مولانا نے پوچھا کہ تہجد کی نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، گھنٹوں ہماری دعائیں چلتی ہیں، یہ دعائیں جاتی کہاں ہیں؟ سوال یہ ہے کہ دعائیں جاتی کہاں ہیں؟ کہاں جا کے گم ہو جاتی ہیں؟ حالانکہ مظلوم کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ عرش سے جا کر ٹکراتی ہے۔ مظلوم کے دل کی دعا بترس از آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آیت۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے مظلوموں کی آہوں سے ڈرو، مظلوموں کی بد دعاؤں سے ڈرو۔ ہندوستان آج دنیا کا سب سے بڑا مظلوم انسان ہے۔ امریکہ آنکھیں دکھاتا ہے، روس آنکھیں دکھاتا ہے، چین آنکھیں دکھاتا ہے، جاپان آنکھیں دکھاتا ہے، ہندوستان آنکھیں دکھاتا ہے، اسرائیل آنکھیں دکھاتا ہے، اتنا سا بونا سا، اور ظلم ان کا ظلم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بربریت ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ روہنگیا کے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا۔ آج دیکھیے، آپ شام دیکھیے، عراق دیکھیے، فلسطین آپ دیکھیے، جتنے اسلامی ممالک ہیں آپ دیکھیے، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ کیا یہ رو نہیں رہے ہیں؟ کیا یہ دعائیں نہیں کر رہے ہیں؟
ان سے زیادہ دعا کون کر سکتا ہے، آپ اندازہ لگائیے. مگر سوال یہ ہے کہ دعائیں جاتی کہاں ہیں؟ یہ جاتی کہاں ہیں؟ کیوں ہماری دعائیں سدا بصحرا ثابت ہو رہی ہیں؟ ہماری دعائیں سدا بصحرا کیوں ثابت ہو رہی ہیں؟ یعنی صحرا میں دعا کر دی، اڑ گئی، پہنچی ہی نہیں وہ. جبکہ ضابطہ یہ ہے، بتر سزا ہے مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن. اے بھائی، مظلوموں کی بد دعا سے ڈر کہ جس وقت وہ دعا کرتا ہے تو بتر سزا ہے مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن. اجابت از در حق، بہر استقبال میں آید. اللہ تعالیٰ کے دربار سے قبولیت اس دعا کو لینے کے لیے آتی ہے، اس کا استقبال کرتی ہے. دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مظلوم کی اس طرح سے تیزی سے پہنچتی ہیں. مگر اتنے بڑے مظلوم ہونے کے باوجود ہماری دعا عرش کو کیوں نہیں چھو رہی ہے؟ اللہ تک کیوں نہیں پہنچ رہی ہے؟ اللہ نے ہماری دعاؤں کو کیوں قبول نہیں کیا ہے؟ کیوں ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر مسلط کیا ہوا ہے؟ روز بروز مسلمانوں پر زندگی کا قافیہ کیوں تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ مولانا نے سوال کیا تھا کہ یہ دعائیں ہماری جاتی کہاں ہیں؟ حرم میں 24 گھنٹے دعائیں ہوتی ہیں، حرمین میں، اور دنیا کی مساجد میں ہوتے ہیں. ٹائمنگز مختلف ہیں دنیا کے، ہر جگہ اذان ہو رہی ہے، ہر جگہ نماز ہو رہی ہے، ہر جگہ دعا ہو رہی ہے. کہاں جا رہی بھائی؟ یہ اللہ کی مدد سے ہم محروم کیوں ہو گئے؟ جبکہ اللہ نے کہا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے کیا کہا؟ ہم پر مومنین کی مدد کرنا فرض ہے، حق ہے. ہم مومنین کو ایسا ہی نہیں چھوڑ دیں گے. اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم مومنوں کی ضرور مدد کریں گے. حق ہے ہم پر مومنین کی مدد کرنا. مگر کیا بات ہے کہ اس حق سے ہم محروم کیوں ہو گئے؟ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ جواب اس کا یہی ہے کہ ہم صحیح مومن تو بنیں. ہم صحیح مومن تو بنیں، ہمارے اندر اتنا اخلاص تو پیدا ہو جائے، اتنا ایمان تو پیدا ہو جائے. یقیناً ہر دور کے اندر آزمائشیں آتی ہیں. اس دور کے اندر بھی مسلمان آزمایا جا رہا ہے، آزمائشوں سے دو چار ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. مگر یہ بھی صحیح ہے کہ اللہ تک اس کی فریاد نہیں پہنچ رہی ہے، یا اگر وہ دعا کر بھی رہا ہے تو پتہ نہیں اس کی دعا میں کیوں تاثیر ختم ہو چکی ہے، دعا کی تاثیر ختم ہو چکی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن، کوئی بھی مسلمان بوڑھا جس کے سر کے بال، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ مجھے ایک بوڑھے مسلمان کے ہاتھوں کو خالی پھیرتے ہوئے شرم آتی ہے. آج ہماری داڑیاں سفید ہو گئیں، سر کے بال سفید ہو گئے، دعا کرتے ہیں کہاں جا رہی ہے؟ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں دال میں کالا، کہیں نہ کہیں ہم بے ایمان ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارا ایمان کمزور ہے، کہیں نہ کہیں ہم دین سے دور ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اللہ کے دین کی وہ خدمت نہیں کر رہے ہیں جو کرنا چاہیے. اللہ نے کہا میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا. اور کہا کہ تم اچھے بن جاؤ، سچے بن جاؤ، مومن بن جاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. اللہ نے کہا ڈیفنس میں کروں گا تمہارے، میں تمہارا ڈیفنس کروں گا. اہل ایمان سے وعدہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، میں تمہارا ڈیفنس کروں گا، تم کو لڑنے کی ضرورت نہیں. بدر میں کتنے تھے لوگ؟ جنگ بدر میں کتنے تھے؟ 313 کم و بیش. ادھر کتنے تھے؟ 1000 سے زیادہ. ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کے پاس سب کچھ. آج بھی مسلمانوں کا یہی حال ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے. اللہ کا وعدہ ہے تمہیں ڈیفنس کرنے کی ضرورت نہیں، میں ڈیفنس کروں گا.
بدر والوں کی اللہ نے کیا، بدر والوں کا ڈیفنس اللہ نے نہیں کیا؟ کہا کہ میں 1000 فرشتے بھیجتا ہوں، کہا 3000 بھیجتا ہوں، کہا 5000 فرشتے بھیجتا ہوں۔ اللہ کی مدد جب آتی ہے تو فرشتوں کے ذریعے سے آتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ دعا جب اٹھے، دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھیں تو ہماری دعا کے اندر وہ تاثیر پیدا ہو، وہ درد پیدا ہو، گداز پیدا ہو، وہ خلوص پیدا ہو، وہ للہیت پیدا ہو، وہ تڑپ پیدا ہو، تب اللہ تعالیٰ سنتا ہے ہماری۔ بے نیاز، بے نیاز، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج یہ صورتحال ہے، کسی سیاسی پلیٹ فارم سے آواز دی جائے تو کسان پر بس نہیں آتا۔ آج یہاں دینی پروگرام کا اعلان ہوا تو کتنے لوگ ہیں؟ یہ ہماری کمزوری ہے، کتنے لوگ جمع ہیں؟ دینی پروگرام کی کوئی اہمیت نہیں، علماء کی کوئی اہمیت نہیں، سنے نہیں سنے کوئی پرواہ نہیں۔ کیا یہ چیز اللہ کو پسند آئے گی؟ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا، اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ اللہ نے کہا میں تمہارا ڈیفنس کروں گا۔ اہل ایمان کا ڈیفنس کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ فوج لانے کی ضرورت نہیں، فوج آئے گی، اللہ کی فوج آئے گی۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی بدر کی رات کہ اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان، ادھر ایک لشکر جرار، یہ بے ساز و سامان اور وہ سب کچھ، اگر یہ آج مٹا دیے گئے تو کوئی تیرا نام لینے والا قیامت تک نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کی دعا سنی جاتی ہے، بدر والوں کی مدد کی جاتی ہے۔ جنگ بدر کیا ہوئی کہ اسلام زندہ ہو گیا، اور رہتی دنیا تک زندہ رہے گا، قیامت تک زندہ رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ بدر والوں کا صحیح ایمان پیدا تو کرو، وہ تڑپ تو پیدا کرو، کم از کم رمق بھر تھوڑی سی ایمان کی چنگاری تو پیدا کرو اپنے دلوں کے اندر، شاید اللہ کو رحم آ جائے۔ نہیں ہے یہ، ہم کیا کہیں کیا نہ کہیں، بہت ساری پریشانیاں، وکان حقا علینا، پھر یہ بھی بات مان کے چلنا ہے ہم کو۔ مدد کون کرتا ہے؟ کوئی سیاسی پارٹی، کوئی سیاسی لیڈر، فلاں فلاں فلاں، سب بیکار ہے، کوئی نہیں کرتا، سب کے چہرے اتر گئے۔ جتنے سیکولر کہلائے جاتے تھے ان کے چہروں کے نقاب اتر چکے ہیں، کوئی سیکولر نہیں ہے۔ آج پبلک روڈوں پر آ گئی ہے، ان کے ساتھ کون سی پارٹی ہے؟ کوئی بھی پارٹی نہیں ہے، پوری پبلک جو ہے لڑ رہی ہے، ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے، رہبر نہیں ہے، خود لڑ رہی ہے، خود اپنی جنگ وہ کر رہی ہے۔ یہ سارے چہرے چھپ گئے ہیں، یہ سیکولر چہرے جو کل تک دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مدد کریں گے، کہاں ہیں یار؟ سب کے چہرے چھپ گئے۔ مدد اللہ ہی کرتا ہے، اپنی مدد آپ کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، سچے مومن بن جاؤ، اللہ سے دعا کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ مدد جو آتی ہے اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آتا، مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ پھر اللہ نے کہا بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اللہ ہی تمہارا والی ہے، تمہارا کفیل و کارساز ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارا نگہبان ہے، سب کچھ اللہ ہی ہے، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ مدد کرنے والوں میں سب سے بہترین مدد کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ ہی سے مدد مانگو۔ اور اللہ نے کہا کہ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پر آئے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا۔ اللہ تمہاری مدد کرنے پر اگر آئے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا۔ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر مومن بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اسباب کی تیاری کرو۔ بات آگے آ رہی ہے، بہت لمبا موضوع ہے،
وقت بہت کم ہے، 7:45 کا کاشن مجھے دے دیا گیا ہے. اس وقت میں جو کچھ ہو سکتا ہے مجھ سے میں کہوں گا. تو یہ اسباب کی تیاری، اللہ پر توکل، اپنے اعمال کی اصلاح، اللہ سے لو لگانا، دعا کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے اللہ کی مدد فراہم کرتی ہیں. اور اللہ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اہل ایمان کا دوست ہے اللہ. اللہ کس کا دوست ہے؟ بے ایمانوں کا نہیں. بے ایمانوں کا دوست نہیں اللہ تعالیٰ، ایمان والوں کا دوست ہے. ایمان کے اندر ساری چیزیں آ گئیں، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی امانت داری، آپ کی دیانت داری، آپ کی سچائی، آپ کی توحید، ساری چیزیں آ گئیں اس کے اندر. اللہ ایسے لوگوں کا ہی دوست ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے. ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لهم. اللہ نے کہا ہم اہل ایمان کے دوست ہیں، ہم کافروں کے دوست نہیں ہیں. اللہ کہتا ہے ہم مومنین کے دوست ہیں، کافروں کے دوست ہم نہیں ہیں. جب اللہ ہمارا دوست ہے، تو ہمیں ڈرنے کی کیا بات. شاید ہمارے ایمان کے اندر بہت ہی زیادہ کمزوری ہے اس اعتقاد کی کہ جس کی وجہ سے ہم ہر ایرے غیرے سے ڈرتے ہیں. اتنا بونا سا شخص بھی ہمیں ڈرا دیتا ہے، آنکھیں نکال کر کے ڈراتا ہے، ہمیں ختم کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے، ہمیں اس دیش سے نکالنے کی باتیں کرتا ہے، اور ہماری تہذیب سے کھلواڑ کرتا ہے، ہمارے عقیدے سے کھیلتا ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ ہمارا دوست نہیں ہے. اللہ ہمارا دوست نہیں ہے. جس دن اللہ ہمارا دوست بن جائے گا ہم اللہ کے دوست بن جائیں گے. جس دن ہم اللہ کے دوست بن جائیں گے اللہ ہمارا دوست بن جائے گا. ہم اللہ کے ہو جائیں گے اللہ ہمارا ہو جائے گا. یہ ضابطہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اللہ کے اگر ہم ہو گئے، جب اللہ ہمارا ہو گیا ہم اللہ کے ہو گئے. ساری کائنات ہماری ہے، ہماری غلام ہے. یہ مودی، امیر شاہ سب ہمارے غلام بنیں گے. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بڑی بدتمیزی کرتے ہیں آج. حد ہو گئی ہے ان کی گستاخیوں کی، حد ہو گئی ان کی ظلم و زیادتیوں کی. اللہ ان کا انتقام ضرور لے گا، بشرطے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں. اللہ کے ہو جاؤ. ایک بات پچھلی تقریر میں کہی گئی، نمازیں نہیں پڑھتا بے ایمان. بات آگے آ رہی ہے. مجھے موقع نہیں ہے کہ میں یہ ساری باتیں آپ سے کہوں. ایک مسلمان ہے، بے ایمان ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، کیسے مدد آئے گی؟ اللہ کی اس پر لعنت ہے. یہ مسلمان ہوتا ہوا بے نمازی ہے، لعنت نہیں تو اور کیا ہے؟ مسلمان ہوتا ہوا روزہ نہیں رکھتا ہے، لعنتی ہے. مسلمان ہوتا ہوا سود کھاتا ہے، لعنتی ہے. اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ یہ اللہ کا کیسے ہو سکے گا؟ اللہ اس کا کیسے ہو سکے گا؟ اللہ کی مدد آئے گی تو کیسے آئے گی؟ یہ ساری باتیں دماغ میں نہیں آتی. کاروبار بہت اچھا سمجھ میں آتا ہے، دھندا کیسے کرنا ہے، کسے لپیٹنا ہے، سب سمجھ میں آتا ہے. یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایمان کی اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ نے کہا میں اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہوں، اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اللہ اپنے دوست کو ضائع نہیں کرتا. دوست وہ ہوتا ہے جو تکلیف میں ساتھ دے، آزمائش میں ساتھ دے. آج ہم سب سے زیادہ تکلیف میں ہیں. اللہ ہمارا ساتھ دے گا، انشاءاللہ ضرور دے گا. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم بے ایمان ہی صحیح، بدعمل ہی صحیح، کمزور ہی صحیح، مگر تیرے نام لیوا ضرور ہیں، تو ہماری مدد کر. شاید اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر دے. اللہ کی ذات سے ہم کو امید ہے. اور اللہ نے یہ بھی کہا، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قال من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی گویا اس نے مجھے جنگ کی دعوت دی. مسلمان اللہ کا ولی بن جائے، اللہ کا دوست بن جائے. یہ بلا رہے نا ہم کو آؤ، نہیں بلا سکیں گے، نہیں بلا سکیں گے. ان کی ہمت نہیں ہوگی.
اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے کسی مسلمان کو چھیڑنا. اللہ کہتا ہے کسی مسلمان کو چھیڑنا اللہ سے جنگ کرنا ہے، بشرطے کہ مسلمان ہو جائے، اپنے ایمان کو تازہ کر لے. اور اسی طرح سے اللہ نے کہا وَلَن يَجْعَلَ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، یہ کافر تم پر حکومت نہیں کر سکیں گے، ہم ان کو موقع ہی نہیں دیں گے، ان کا ہرگز غلبہ نہ ہوگا تم پر، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے. اور یہ آئی کیوں؟ یہ NRC کا جو قانون لایا گیا ہے، CAA کا جو قانون لایا گیا ہے، یہ سارے جو کالے قانون لائے گئے، یہ کیا ہے بھائی؟ آپ اگر قرآن میں اس کا جواب تلاش کرتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا کرایا کچا چٹھا ہے جو تمہارے سامنے ان لوگوں کے عذاب کی صورت میں آ گیا ہے. اگر ہم اچھے ہوتے، اسی وقت ہوشیار ہو گئے ہوتے، پاگل پنے کی کام اس وقت جو تقسیم کے وقت ہم نے کیا ہے، اگر وہ نہ کیے ہوتے تو آج یہ مسلمانوں کی نوبت اور درگت نہ ہوتی. یہ ہمارا اپنے ہاتھوں کا کیا کرایا نتیجہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، ورنہ اللہ اگر پٹک دے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. آج کے حالات میں اللہ اگر پٹک دے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ان حالات میں بھی ہم کو زندہ رکھا ہوا ہے. ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندہ رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. اور اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں، ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عمل کے اندر اخلاص پیدا کریں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی. انما ینصر اللہ ہذہ الامۃ بضعیفہا، نسائی شریف کی روایت ہے، بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ مشروط ہے اس امت کے ساتھ، اور اللہ کی مدد طاقتوروں کے لیے نہیں. اس امت کے اندر جتنے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، آج 60 70 سال کی 100 سال کی عورتیں دہائی دے رہی ہیں کہ ہم اپنا ڈیٹ آف برتھ کہاں سے لائیں گے، اور ہمارے ماں باپ کا ڈیٹ آف برتھ کہاں سے لائیں گے، بایو ڈاٹا ہم کہاں سے لائیں گے. بچکانی سیاست چل رہی ہے، حیوانیت کی سیاست چل رہی ہے. بچے، بڑے، بوڑھے، جوان، عورتیں، بوڑھی عورتیں 100 سال کی تڑپنے پر مجبور ہو گئی ہیں. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کمزور طاقتوروں کی نہ سنے تو نہ سنے، مگر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے کمزوروں کی فریاد ضرور سنے گا، ان کی پکار کو سنے گا. اور اللہ تعالیٰ ان کی نماز کو دیکھے گا اور ان کے اخلاص کو دیکھے گا، اور اس امت کی ضعیفوں کی وجہ سے تمہاری ضرور مدد کرے گا. اور دوسری چیز، اخلاص فی العمل ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، تب اللہ کی مدد آئے گی. دوسری چیز، استعینوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، حالات جو بھی ہیں آپ کے سامنے صبر کرو، والصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، نماز کی پابندی کرو. ایک مسلمان بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ بے نمازی ہے تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان بھی ہو، بے نمازی بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں. یا تو نمازی بنے گا مسلمان رہے گا، یا بے نمازی رہے گا مسلمان نہیں رہے گا. نماز پڑھو، حالات جو بھی ہیں اس پر صبر کرو. اور تیسری چیز جو بتائی گئی، اللہ کے دین کی مدد، جیسا کہ میں نے کہا اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کی مدد آئے گی. اور تیسری چیز، چوتھی چیز، پرہیزگاری اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان الارض یرثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تم کو زمین کی وراثت چاہیے، ہندوستان میں تم رہنا چاہتے ہو نا، کہتے ہو کہ یہ ہندوستان ہمارا ہے، یقیناً ہمارا ہے، ہم یہاں پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادا پیدا ہوئے، سب پیدا ہوئے. تم کون ہوتے ہو ہم سے ہندوستان کی سرٹیفکیٹ مانگنے والے، ہماری پیدائش کی سرٹیفکیٹ مانگنے والے. اللہ کہتا ہے یہ زمین تمہاری ہے، الملک للہ، ملک اللہ کا ہے، بادشاہت اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے. اللہ کہتے ہیں
یہ ان الارض یرثھا من یشاء من عبادی، اللہ تعالیٰ اپنی بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے. اس زمین کو چلانے کا نظام اس کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، عاقبت تو انجام کار تو متقیوں کے لیے ہی ہے، کامیابی تو متقیوں کے لیے ہی ہے. مگر اس زمین کے اوپر کبھی انصاف والوں کی حکومت قائم ہوتی ہے، کبھی آج کے جیسے بے ایمانوں کی حکومت بھی قائم ہو جاتی ہے. اور ایسوں کی حکومت اگر قائم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال بگڑے ہوئے ہوتے ہیں امت کے، اس لیے ظالموں کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے. ہمارے اوپر اگر یہ ظالم حکومت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں. جس دن ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں گے ان کا پتہ خود بخود کٹ جائے گا. پھر بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم ان ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے، ان کو ٹھکانے لگا دیں گے. ہم اپنے نیک اور صالح بندوں کو یہ زمین کی بادشاہت اور حکومت عطا فرمائیں گے. انجام کار تو متقیوں کا ہی ہے. یہ بڑے صبر کا مقام ہے. بڑی آزمائشوں کے سمندروں سے گزرنے کے بعد یہ مقام آتا ہے. تب تک ہمارے پاس صبر ہو نا، یہ صبر ہم کہاں سے لائیں گے؟ اور پانچویں چیز اختلاف سے گریز کرو. اختلاف سے گریز کرو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم. اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہ ہمارا بہت بڑا سلوگن ہے، قرآن کا سلوگن ہے جسے ہم بہت زیادہ دہراتے رہتے ہیں. مگر مشکل یہ ہے کہ ہم خود اللہ کے فرما بردار نہیں. اور دوسری بات وَلَا تَنَازَعُوا، کہ تم آپس میں جھگڑو نہیں. اللہ نے کہا جھگڑو نہیں. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم. تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری طاقت نکل جائے گی، تم کہیں کے نہیں رہو گے اگر اس طرح سے لڑتے جھگڑتے بیٹھو گے. آج ذرا ہوش آ گئے ہیں. ان حالات میں تھوڑا سا مسلمانوں کو ذرا جھٹکا لگا ہے. یہ NRC کا جھٹکا کیا لگا؟ مسلمان ذرا چونک گیا، ذرا ہوشیار ہو گیا. اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں خالی ہیں، ہے کہ نہیں؟ فجر میں کتنے رات 2-3 صف ہو گئے تو بہت بڑی بات ہو، 4 صف ہو گئے تو بڑی بات. یہ حالت ہے ہمارے دوستو. کبھی ہم نے اپنی ایفیکٹ پر غور کیا کیا؟ ہمارے اندر کتنی خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، بیماریاں ہیں. کبھی غور کریں ہم لوگ نہیں دیکھ. اللہ ہماری مدد نہیں کرتا، کافروں کی مدد کرتا ہے، بے ایمانوں کی مدد کرتا ہے، اسرائیل کی مدد کرتا ہے، امریکہ کی. ہماری کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کہتے تو ہمارا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا. جب تو میرا ہو جائے گا میں تیرا ہو جاؤں گا، تیری مدد کروں گا. تو میرا دوست بن جائے گا، میں تیرا دوست بن جاؤں. یہ شرط ہے. اختلاف سے گریز کرو اور صبر کرو. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہمارے حالات انشاءاللہ ہندوستان کے بدلنے والے ہیں، بہت ہی جلد انشاءاللہ بدلیں گے. دعا بھی کریں، صبر کریں، انتظار بھی کریں، اعمال کی اصلاح بھی کریں. یہ ساری چیزیں ہیں. اور عدم توکل، اللہ پہ جو کمزور بھروسہ ہے ہمارا، یہ بھی جو ہے ہم کو ناکام بناتا ہے. فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ. بھائی اگر کوئی اللہ مدد نہیں کرے گا تو کون جی تمہاری مدد کرتا؟ کون بھی نہیں مدد تو صرف اللہ ہی کرے گا. اللہ پر بھروسہ رکھو. اللہ سے اتنے نا امید کیوں ہو گئے؟ میرے بیان کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو مایوس کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر کتنی خرابیاں ہیں. ان خرابیوں کو اگر دور کر لیں گے، ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اور آخری بات بتاتا ہوں، میں وقت بھی ختم ہو گیا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اللہ کہتا ہے تمہاری قوت جتنی کچھ ہو سکتی ہے اسے مجتمع کرو، اسے اکٹھی کرو، متحد ہو جاؤ. پہلے میں نے اپنی بات کو سمیٹ کر کہی ہے اور وقت میرا ہوا ہے اور اس سے زیادہ کہنا بھی نہیں. یہ باتیں اگر آپ کو یاد رہ جائیں گی تو انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے اور میرے لیے کامیابی کا ذریعہ ثابت ہوں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
دعا کریں، آپ ہمیشہ دعا کریں، خوب دعا کریں، اللہ کا ذکر کریں، بیٹھیں فجر کے بعد بیٹھو ایک آدھا گھنٹہ. کون سی دنیا لٹ کے جا رہی ہے؟ کون سی دنیا لٹ جا رہی ہے؟ درس میں تک نہیں بیٹھتا ہے کم بخت مسلمان. فجر میں درس ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں، کتنے لوگ بیٹھتے ہیں؟ اشراق تک بیٹھ کر وظیفہ پڑھ نہیں سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، دعا نہیں کر سکتے. میں اگر دکنی زبان میں بولوں کیا روگ ملایا ہے، کیا ہو گیا ہے اس مسلمان کو کہ اسے کون سا روگ ہے جو بیٹھتا نہیں، سنتا نہیں، عمل کرتا نہیں، کوئی چیز کے لیے تیار نہیں. اسے اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ میں کیا کہوں کیا نہ کہوں، انشاءاللہ موقع رہیں گے آگے کو. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں آپ اس پروگرام کو جاری رکھیے، دعوت کے کام کو تیز کریے، اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے، دعا کیجیے، انشاءاللہ اللہ کے فیصلے بدلیں گے. اللہ تعالی ہماری جو کیفیت ہے اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کی، اس کیفیت کو بدل دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا دے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت اور سربلندی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص اپنی عنایت سے، مہربانی سے ہمیں نوازے. اور وعدہ ہے اہل ایمان کے ساتھ فرشتوں کے ذریعے مدد کرنے کا. اللہ تعالیٰ یہ موقع ہے کہ ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی غیبی نصرت فرشتوں کے ذریعے سے ہماری فرمائے تاکہ ان کا خلا خما ہو سکے.